السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين۔ تمام طرح کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام چنندہ، برگزیدہ، نیک، صالح بندوں پر، خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چکردھر پر پہلی بار آنا ہوا ہے کسی بھی ناحیے سے، آپ کے قریب ہی صحیح، جینت گڑھ میں تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں۔ علاقے کی ہر مسجد، ٹاٹا جمشید پور تک بھی پہنچنا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کا انتظام ہی کہیں کہ سی کے پی کے لیے بھی کئی بار باتیں ہوئی، چونکہ یہاں کے کچھ افراد جینت گڑھ میں رہتے ہیں، لیکن آنا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب جب پہلی بار آیا ہوں تو سمجھ سے پرے تھا کہ خطاب کروں تو کس موضوع پر کروں، کیونکہ بحیثیت مسلمان سب سے بڑی دولت ہمارے لیے توحید ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور موضوع نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن توحید والے توحید کی عظمت کو جانتے ہوئے بھی سستی اور کاہلی کے شکار ہیں۔ اس کاہلی کو دور کرنے کے لیے جو موضوع مناسب ہو سکتا تھا، مجھے یہاں کے
ان احباب نے بتلایا، میں نے اپنے حتی الامکان جو صلاحیت اور جو اوقات میسر ہوئے کچھ تیاری کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پہلے موضوع سے متعلق موضوع آپ سبوں نے شاید سنا ہوگا، خوف الہی کے ثمرات سے متعلق احباب نے کہا کہ اگر نظم آپ پڑھتے ہیں اور مل جائے تو چند مصرے سنا دیں، شاید کہ تازگی پیدا ہو جائے۔ بہت گھبرائے گا سی کہ جب محشر بپا ہوگا، جھکائے گا وہ سر پاپی ندامت میں کھڑا ہوگا۔ بہت گھبرائے گا سی کہ جب محشر بپا ہوگا، جھکائے گا وہ سر پاپی ندامت میں کھڑا ہوگا۔ وہاں ناکام آئیں گے غرور و دبدبے والے، بہت افسوس ہوگا جب وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ نہ شرمایا کبھی رب سے برابر ظلم کرتا تھا، مگر اب تجھ پہ وہ خالق بہت زیادہ خفا ہوگا۔ سزا دیں گے تجھے آخر جہنم کے وہ شعلوں سے، تیری نظر تیری پھٹی ہوگی، یہ سر تیرا جھکا ہوگا۔ نہ ہمشیرہ تیری ہوگی، نہ بھائی کام آئے گا، رفیق خاص بھی تجھ سے تیرا اس دن جدا ہوگا۔ نہ امی کام آئیں گی، نہ ابو کام آئیں گے، وہاں پر اب فقط اللہ محاسب بادشاہ ہوگا۔ ہزاروں کھیل کھیلے ہیں اس آنی جان دنیا میں، بھلا ہمدم یہ دنیا کو کسی دن چھوڑنا ہوگا۔ بہت گھبرائے گا آسی کہ جب محشر بپا ہوگا، جھکائے گا وہ سر پاپی ندامت میں کھڑا ہوگا۔ موضوع سے متعلق یہ چند اشعار آپ کے سامنے رکھے گئے۔ آپ سبوں نے بخوبی غور کیا ہوگا کہ پورے آج جو میں خطاب آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا نچوڑ تھا
ڈرانے ہی کے لیے یہ پروگرام رچایا گیا ہے کہ اللہ والے بندے ڈر جائیں، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس دنیا کائنات کا خالق مالک اللہ رب العالمین ہے، جو اکیلا بے مثال اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈر کر خوف کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ جب کسی بندے کے اندر خوف پیدا ہوگا، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی آدمی اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے توحید کے بعد، ایمان کے بعد جو سب سے کارگر چیز پاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ جب کسی بندے کے اندر خوف الہی ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ خوف الہی وہ عمل ہے جس کے بعد بندہ اپنے آپ کو تمام طرح کے معصیات سے بچاتے ہوئے اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ یہ خوف جو عبادت بھی ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر عبادت ہے، اور تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور یہ کہہ لیا جائے کہ واحد عبادت ہے جو 24 گھنٹہ جاری رہتا ہے۔ ایک بندہ اس عبادت کے اندر 24 گھنٹہ ڈوبا ہوا رہتا ہے، اب وہ اس کو عبادت کامیاب عبادت بناتا ہے یا یوں ہی ان عبادتوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا ہے، اس کی اہمیت سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے، یہ بندے کے اوپر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان غور سے سنیے، اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی سے ڈرو اگر تم ایمان کے دعویدار ہو۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر یہ ایمانیات میں سے ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں۔ ایک بندے کے اندر، ایک آدمی کے اندر جتنا اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوگا، بلکہ جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل تقویٰ کا مرکز ہوتا ہے، وہ دل اللہ رب العالمین کی عبادت کا مرکز ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، خوف کے تعلق سے کچھ باتیں جو بہت اہم ہیں سنیں۔ خوف کی 2 قسمیں ہیں، ڈر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے طبعی ڈر، فطری ڈر، اور دوسرا ہے اللہ رب العالمین کا ڈر۔ جو طبعی ڈر ہے، فطری نیچرلی طور پر بہت سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ ڈر اگر اسباب موجود ہوں تو جائز ہے، اگر اسباب موجود نہ ہوں تو پھر یہ ڈر شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلا بت سے ڈرنا، جن سے ڈرنا، بھوت پریت سے ڈرنا، اور خیالی ارواح کو لے کر دل میں غلط غلط وسوسات پیدا کرنا کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس قسم کی باتیں، اور اگر ہم اس جگہ پہ نہیں گئے تو ہمارے گھر میں آفت آ سکتی ہے، یہ ڈر اللہ کے علاوہ غیر کا ڈر دل کے اندر بٹھایا جاتا ہے، اور یہ ڈر شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو ایسے ڈروں سے بچایا کرو، اپنے آپ کو ایسے ڈر سے بچایا کرو۔ دیکھیے ہمارے یہاں پر آج کل اہل حدیث ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسی بستیاں ہیں جہاں کے اہل حدیث بہت سارے اوقات اور بہت سارے دنوں میں بہت سارے کام نہیں کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، کہتے کامیاب نہیں ہوگا، ہو نہ ہو کچھ خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا یہ سب کے سب شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور اس ڈر کو اپنے اندر ایک مومن پیدا نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءکم فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ شیطان تو تمہارا ازلی دشمن ہے جو تمہیں اپنے دوستوں لشکر کفار سے ڈراتا ہے۔ اللہ فرماتا سنو، صرف مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان کے دعویدار ہو۔ اس لیے اس بات کو دل کے اندر پیوست کر لیں کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو،
कोई भी ना तुम्हें तुम्हारा नुकसान पहुंचा सकता है और ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई टाल भी नहीं सकता है। और फरमाता वयमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कोई खैर पहुंचाना चाहे तो फिर कोई उसको टालने वाला भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है। मेरे भाइयों, लेकिन तबई डर जो है, मैंने कहा एक फितरती डर है, फितरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डर रखा हुआ है, वो डर इन भूत प्रेत जिन के डर से मुस्तस्ना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर रखा हुआ। मसलन आदमी कहीं जा रहा है कि अचानक आदमी सांप देख लेता है, कहीं जा रहा है कि अचानक चीड़ फाड़ खाने वाले जानवरों से उसका साबका हो जाता है, या ये कि एक्सीडेंट हो जाता है, अपने आप में वो डर महसूस करता है। तो ये जो डर है अचानक पैदा होने वाला डर है, ये डर ये शिर्क के जुमरे में नहीं आता है। ये डर तो नबियों के अंदर भी पाया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़ें। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से गैर इरादतन जब एक किब्ती का कत्ल हो जाता है, ये मदियन जाते हैं और मदियन में तकरीबन 10 साल रहने के बाद जब वापस अपने इलाके में अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ आते हैं तो आते हुए तारीख रात है और सर्द रात है। अपनी बीवी को अब सीधे रास्ते पे और सही हर चीज से बचाते हुए मंजिल तक पहुंचाना है। दरमियान में उन्हें एक पहाड़ नजर आता और वो पहाड़ पूरे तूर है। अपनी बीवी से कहते हैं देखो उधर चिराग दिखाई पड़ रहा है, तुम यहीं ठहरी रहो, मैं वहां जाता हूं, और वहां आग है तो मतलब है कि कोई इंसान है, हम उनसे पूछ लेंगे सीधे राह पर जा रहे हैं या गलत राह पर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि चिराग भी ले आऊंगा ताकि हम गर्मी हासिल कर लें। जब वहां जाते हैं तो मामला कुछ उल्टा पाते हैं कि सरसब्दो सादा दरख्त से एक रोशनी फूट रही है और उससे आवाज आ रही है। ताज्जुब खेज आवाज ने उनके दिल के अंदर डर पैदा किया, और उस पर भी मजीद ये कि जब डरते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ऐ मूसा वअल्क़ि असाका फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। अल्लाह फरमाता मूसा जो हाथ में वो लाठी है उस लाठी को फेंक दे, और जैसे ही वो फेंकते हैं मामला क्या होता है कि फिर उस लाठी ने सांप का रूप लिया, और सांप का रूप ऐसा रूप धारण सांप का और मुजज़ाती तौर पर होता है कि डर जाते हैं, और डरने के बाद वो पीछे मुड़ते हैं और फिर आगे पीछे मुड़कर देखते ही नहीं हैं, भागते जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मूसा ला तखफ, डरिए नहीं, इसलिए कि इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, हमारे हुजूर पैगंबर डरा नहीं करते हैं। बतलाना मकसूद ये है कि फितरी डर तो नबियों के अंदर भी पाया जाता था, तो हमारे हमाशुमा की क्या हैसियत है जिनकी कोई निगरानी नहीं, जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास करम और मेहरबानी भी नहीं है। तो इस डर के ताल्लुक से उलमा कहते हैं ये तबई डर है, अगर असबाब मौजूद हैं तो जायज़ है, और अगर असबाब मौजूद नहीं है तो ये डर शिर्क के जुमरे में आता है। और डर की दूसरी किस्म जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, और इसी पर कुछ बातें आपके सामने आज रखनी है। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, खौफ इलाही के लिए ये ज़रूरी शर्त है कि उसमें मोहब्बत पाया जाए, उसके अंदर ताज़ीम पाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इस तरीके से दिल में बिठाया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है उन पर आमन्ना व सद्दकना कहते हुए बिला चूचेरा तस्लीम करना चाहिए, और फिर ये कि जिन चीज़ों से मना किया उसे रुकना भी चाहिए बकसरत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में इस चीज़ को वाज़ेह किया है। अल्लाह फरमाता फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी ताकत भर अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहा करो। बल्कि एक जगह अल्लाह ने फरमाया व इय्याया फरहबून, और मुझसे डरो। मेरे भाइयों, हम जहाँ कहीं भी रहें, ये असल मौजू है, हम जहाँ कहीं भी रहें, खलवत में हो कि जलवत में हो, तन्हाई में हो कि भीड़ में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर हो कि बाजार के अंदर हो, सफर में हो कि हजर में हो, जमा
हालात में हूँ कि तने तनहा हूँ, हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिलों के अंदर बैठाना चाहिए। अकेले में रहें, बिस्तर में हों, कहीं भी हों, जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हर जगह रखेंगे, फ़ायदा क्या होगा वो आगे की बातों में आएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ अबू ज़र जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल के अंदर पैदा करें। ये बड़ा ही जामे कलिमा है। इस कलमे के अंदर देखें तो कितनी बड़ी बात रख दी गई है। कहा जहाँ कहीं रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल के अंदर पैदा करें। अगर अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करेंगे, मामला क्या होगा कि हम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाएंगे। हमारे यहाँ कौन सा गुनाह नहीं पाया जाता है। मुसलमानों को चाहिए कि गुनाहों से दूर रहें, मगर हमारे यहाँ के गुनाहों की फहरिस्त सुनें। हमारे यहाँ चुगली पाया जाता है, हमारे यहाँ गीबत पाया जाता है, हमारे यहाँ गाली गलौज, झूठ और ये सारी चीजें तो साइड में हैं। असल बड़े बड़े जराइम हमारे यहाँ जिना पाया जाता है, हमारे यहाँ पर सूदखोरी पाया जाता है, हमारी जमात के अंदर रिश्वत लेने वाले लोग पाए जाते हैं, हमारी जमातों और हमारी सफ़ों में जिनाकार भी मौजूद है, हमारी सफ़ों के अंदर शिर्क करने वाले भी मौजूद हैं। सारी गुनाहें हमारे यहाँ पाई जाती हैं और ये गुनाह जो पाए जाते हैं उसकी असल वजह क्या है? क्योंकि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ नहीं है। गुनाह तो गुनाह है, कम अज कम इबादत में तो अपने आप को आगे बढ़ाकर रखना चाहिए, लेकिन अल्लाह का खौफ नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ इबादतों का क्या हाल है उसको बतलाने की चंदा जरूरत नहीं है। आज माइक में आवाज और सदा दे देकर आपको बुलाया गया है तो ये मस्जिद इतनी भरी हुई है, हालांकि यही मुसलमान जुमा के दिन इतनी तादाद में आएंगे कि ट्रस्टियान को और कमेटी वालों को सोचना पड़ता है कि मस्जिद की तौसी कैसे की जाए। इस तरीके की बातें की जाती हैं। असल वजह क्या है? क्योंकि हमारे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं। अगर अल्लाह का डर हमारे दिल के अंदर होता तो हम 5 वक्ता नमाजी होते, हम एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ते। नमाजों का आलम क्या हमारे यहाँ पर? जोहर में बड़े मुश्किल से कुछ लोग होते हैं, असर में तो कुछ बाजार का बहाना लगाकर कुछ होते ही नहीं हैं, एक वक्त ले लेकर है। मगरिब की नमाज में कुछ लोग हाजिर हो जाते हैं क्योंकि अब रात को अपने बिस्तरों की तरफ जाना है तो कुछ लोगों से मुलाकात कर लेना है। ईशा में अल्लाह अल्लाह करके कुछ लोग, फजर का कहना ही क्या है, मुसल्ली के लिए इमाम तरसते हैं कि आए तो शौक और ज़ौक़ के साथ, खुश अलहानी के साथ किरत कर नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन इमाम वही हालत को देखकर इमाम के अंदर भी, हालांकि इमाम खुद अपने अंदर ताजगी रखता है और चाशनी और दिलचस्पी के साथ इबादत करता है, लेकिन नमाज सही तरीके से वो नई नई सूरतों को सुना कर नहीं पढ़ पाता है। किनको सुनाना है? जो याद है उन सूरतों में अल्लाह से मैं कुछ खास अंदाज में बहस करा, गुफ्तगू कर लूँ, इस नीयत के साथ मेरे भाइयों नमाज पढ़ते हैं। हम नमाजों से दूर हैं। हमारे बच्चे आपको चौराहों में मिल जाएंगे, हमारे बच्चे आपको नुक्कटों पर मिल जाएंगे, हमारे बच्चे आपको दुकानों पर मिल जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ नहीं मिलेंगे। अगर कोई जगह है तो वो सिर्फ नमाजों के वक्त मस्जिद वो खाली जगह है। मस्जिद की चटाइयाँ सदाएं लगा रही होती है, ऐ मुसलमानों कहाँ हो कि आओ हम तुम्हारे हक में कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में गवाही देंगे। मेरे भाइयों, नमाजी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ होता तो हम कैसे नमाजी बनते? नमाज का अलग मौजू है, लेकिन एक इशारा दे दूं। एक सहाबी थे, उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बयान करते हैं, क्या कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं मेरे इल्म में, ये नुक्ता सुनिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, उबय बिन काब कहते हैं मेरे इल्म में एक अंसारी सहाबी का घर मस्जिद से जितना दूर था और किसी सहाबी का उतना घर मस्जिद से दूर नहीं था। कहते हैं लेकिन एक वक्त की भी नमाज वो तकबीर उला से नहीं छोड़ते थे। सबसे ज्यादा दूर घर उनका, लेकिन सारी नमाजों में वो तकबीर उला के साथ शरीक होते थे। कहते हम मुसल्लियान को उनके ऊपर तरस और रहम आता था। हम लोगों ने कहा आप कोई खच्चर क्यों नहीं खरीद लेते हैं, आप उसमें चढ़ के आए जाएं, आप आते जाते हैं, चिलचिलाती धूप और फिर रात की वो रेगिस्तान में जहरीले जानवर का डर हमारे दिलों के अंदर आता है, हमें खौफ महसूस होता है। वो सहाबी
ये रसूल, अल्लाह का डर और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद कि अल्लाह सवाब देगा। कहते हैं इन्नी उरीदु अन युक्तब ली ममशाया इलल मस्जिद, मैं चाहता हूँ कि मैं मस्जिद आऊँ तो कदम कदम पर सवाब लिखा जाए, व रुजू इदा रजातु अहली, और जब जाऊँ तो कदम कदम पर मुझे सवाब दिया जाए। ये नमाजों का आलम था। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला वाक़िया सुने होंगे। आजकल यूट्यूब वगैरह में सारी तकरीरें मिलती हैं, लेकिन कौन तकरीर सुनता है? फितनों का कि इस दौर में मोबाइल का फितना अपने उरूज पर पहुंचा हुआ है। हमारे बच्चे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के इस्तेमाल पर उलमा मना नहीं करते हैं। ये मोबाइल के जो मामूली सा डब्बा है मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन ये आपके खिलाफ भी और आपके हक में भी खड़ा हो सकता है। दोनों इसमें हैं। ये इस्तेमाल के ऊपर अगर कोई आदमी इसका सही इस्तेमाल करता है तो ये रहमत है, बाइस रहमत है, और अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो ये बाइस ज़हमत है। मेरे भाइयों, मोबाइल को लेकर देखें, आज के दौर में वालिदैन को चाहिए, बच्चे पैदा करना कोई कमाल की बात नहीं है। मैं मौजू से मिलते जुलते कुछ बातें आपके सामने रखूंगा, मकसद सिर्फ इस्लाह का है। मेरे भाइयों, बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं है। बच्चे तो कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, ऊंट, सारे जानवरों के बच्चे होते हैं। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात जो बनाया है, उसकी असल वजह यह है कि बच्चा तो सब पैदा करते हैं, तुम्हें सही तरबियत करनी है। ऐसा बच्चा पैदा करो उसकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। आजकल हमारे वालिदैन जो ही बच्चा फरमाइश खाली करने की देर है, फटाक से मोबाइल दे देते हैं, और फिर मोबाइल की हिस्ट्री कभी चेक करने की नौबत नहीं आती है। मेरे भाइयों, आज के दौर में इस मोबाइल के अंदर सारे फितने मौजूद हैं। इस मोबाइल में ख्वाहिशाते नफ्स का हर सामान मौजूद है। आपके बच्चे रात के 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे होते हैं। अल्लाह का खौफ होता 3-3 बजे रात तक चलाए, कौन टोकता? लेकिन उसके अंदर कुरान भी सुनी जा सकती थी, उसमें तकारीर भी सुने जा सकते थे, उसमें इस्लामी सवालों जवाब और इस्लामी मजलिसें और इस्लामी प्रोग्राम के लाइव आजकल नश्र प्रोग्राम होते हैं, उनको सुना और देखा जा सकता था। लेकिन हमारे बच्चे मोबाइल का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? उसमें अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, गेम खेलते हैं, उससे ज्यादा और कहीं आगे बढ़ते हैं तो उसमें रील वगैरह देखते हैं। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में अगर किसी चीज की कमी हम मुसलमानों के अंदर है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ का नतीजा है कि खौफ नहीं है, जिसके नतीजे में ये सारे गुनाह पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर गुर्बत का खौफ है, हमारे यहाँ पर नौकरी का खौफ है, हमारे यहाँ पर बीमारी का खौफ है, हमारे यहाँ पर रिश्ते टूट जाने का खौफ है, हमारे यहाँ पर दोस्तों के नाराज हो जाने का खौफ है, हमारे यहाँ पर बिजनेस के चले जाने का खौफ है। अगर नहीं है कोई खौफ तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ नहीं है। ये होना चाहिए था। इस खौफ के बाद अल्लाह सब दे देता है। अगर ये खौफ पैदा हो जाता, कौन सा खौफ? अल्लाह का खौफ दिल के अंदर पैदा होता तो रिस्क को लेकर सोचना ही नहीं पड़ता। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो मुझसे डरता है, मेरे बारे में परहेजगारी इख्तियार करता है, मैं उसके लिए रास्ते को आसान कर देता हूं। हर मामले के रास्ते को, रिस्क उसके लिए आसान कर दिया जाता, रास्ते उसके लिए हर चीज के रास्ते आसान कर दिए जाते। मेरे भाइयों, मैंने कहा कि अगर किसी चीज का खौफ नहीं है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ नहीं है। हमें अपने बच्चों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत को बिठाना है, हमें अपने बच्चों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जलालत को बिठाना है, हमें अपने बच्चों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत का सही तसव्वुर कायम कराना है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे कहीं भी होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ के साए में होंगे, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने दिल के अंदर बिठाएंगे। और बिठाना भी जरूरी है मेरे भाइयों, खाली बच्चों पर नहीं, आपके ऊपर भी। उस अल्लाह के बारे में कभी सोचते क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं सोचते हैं जो अल्लाह हमारी खुली बातों को, हमारी जाहिरी बातों को, सारी बातों को जानता है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है वअसिर्रू कौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, चाहे तुम अपनी बातों को छुपाओ चाहे जाहिर करो, अल्लाह फरमाता मैं तो दिलों के भेद को भी जानने वाला हूं। ऐ लोगों, दिलों के भेद तक के वसवसात को जानने वाले अल्लाह के बारे में कभी डर पैदा करें। आज इस पर भी मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन के देखिए इंतजामात को, इस पर भी मजीद ये कि अल्लाह हमारे दिलों के भेद को जानता है, इस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया है?
ہمارے کندھوں پر فرشتے بٹھا دیے ہیں، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو فرشتے بٹھائے ہیں ان کی حالت تو یہ دیکھو، تم جو کچھ بھی کرتے ہو سب وہ لکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کہیں جاتے ہیں آج کل، اب تو خیر کیمرہ اب عام چیز ہو گیا، آج سے 2-4 سال پہلے کو آپ پیچھے سوچئے، جب کوئی مال وغیرہ میں جاتے تھے، ہینڈلوم وغیرہ دکان میں جاتے تھے اور وہاں کیمرہ رہتا ہے تو کتنا ڈرتے تھے۔ پورا ڈرنا تو چھوڑیے، عزت و احترام اور آداب کے سارے سلیقے کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کیمرے کے اندر ہیں، اور اللہ رب العالمین کی مثال کیمرے سے نہیں دی جا سکتی۔ اس نے فرشتے کو بٹھایا ہوا ہے، باری باری وہ اللہ کے سامنے ہمارے احوال کی خبر دیتے ہیں۔ کبھی اس اللہ رب العالمین کا ڈر دل کے اندر پیدا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اگر اس اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا کہ ہم ان سب گناہوں میں نہیں پڑتے جو گناہوں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آج یہ آیتیں میں نے پڑھ کے سنایا، یہ پہلی بار نہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان آیتوں کو کتنے ہی بار آپ نے خطبات میں سنا ہوگا، لیکن ہم ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر صحیح معنوں میں دلوں کے اندر بیٹھا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کے خوف کو پیدا کریں۔ جب آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا معلوم؟ جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ گناہ کریں گے ہی نہیں۔ جو گناہ ہم کرتے ہیں عین موقع پر آپ گناہ سے رک جائیں گے۔ کب؟ جب دل کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے۔ کئی ایک واقعات ہیں کہ اللہ کا ڈر ہو تو آدمی عین موقع پر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ کس طریقے کی واقعات؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے سناؤں، عہد فاروقی کا واقعہ ہے، اور شاید سنا ہو آپ نے، صرف تذکیر کے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں، فجر کا وقت ہونے کو ہے، ایک گھر کے پاس گئے، سستانے کے لیے بیٹھے، اس گھر میں وہ دودھ والا واقعہ سب نے سنا ہوگا۔ اللہ کا خوف ہو تو عین موقع پر کیسے گناہ اور خیانت سے آدمی بچتا ہے۔ دیکھیے دودھ والا کا واقعہ کیسے ہے۔ جب گئے تو امیر المؤمنین نے کچھ دنوں پہلے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ کوئی بھی عورت اپنے دودھ میں پانی نہیں ملائے گی اور خالص دودھ بیچنا ہے۔ ماں کہتی ہیں بیٹی دودھ میں پانی ملا دوں۔ بیٹی کہتی ہے والدہ امیر المؤمنین کا حکم آپ نے نہیں سنا؟ کہا کیا ہے؟ کہا امیر المؤمنین نے یہ حکم دیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ اس والدہ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تھا، وہ یہ حکم دے رہی ہیں کچھ نہیں ہوتا، اللہ امیر المؤمنین کہاں یہاں دیکھنے آ رہے ہیں۔ اس لڑکی کے دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، وہ کہتی ہے امی امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المؤمنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ عین موقع پر اس لڑکی نے دودھ میں پانی ملانے سے اپنے آپ کو بچا لیا، کیونکہ اللہ کا خوف تھا۔ اس امانت داری کو، اس خوف الہی کو امیر المؤمنین نے جب سنا تو اس گھر میں نشان لگا کر چلے گئے، اور اس لڑکی کے آگے کے احوال آپ جانتے ہیں، اپنے گھر تک سے رشتے کو بھیجا کر اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوف جب ہوتا ہے تو آخری وقت میں انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ، اور یہ بہت ہی خاص واقعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو چوری، ڈکیتی اور زناکاری جیسے بڑے بڑے گناہ کو انجام دیتے ہیں اور تصور میں نہیں لاتے ہیں کہ اگر ہم آج ہی مر جائیں تو کیا ہونے والا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کے صحرا میں گشت کر رہے ہیں، اور چلچلاتی دھوپ کا دن ہے۔ امیر المومنین کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک درخت کے سائے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا کو لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں کہ ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے۔ بہت بہترین واقعہ ہے، چرواہے کا گزر ہوتا ہے۔ امیر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس چرواہے پر ترس کھا کر کہتے ہیں آئیے اور آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیجیے۔ وہ چرواہا کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ اللہ کا ڈر دیکھیے گا، کہتا میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے تقوی کا امتحان لینا پڑے گا۔ اس چلچلاتی دھوپ میں بکریاں چرا رہا اور کہہ رہا ہم روزے سے ہیں۔ کہا ایسا ہے کہ یہ تم بکریاں چرا رہے ہو، ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دو، ہم اس بکری کا تمہیں معاوضہ بھی دیں گے اور
ذبح کر کے کچھ کھائیں گے، تم کو کھلائیں گے بھی۔ اس نے کہا یہ بکریاں ہماری نہیں ہیں۔ کہا یہ تو بہت ہائی لیول کا ہے۔ کہا اب عبداللہ ابن عمر مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کس کا ہے؟ کہا دوسرے کا ہے۔ کہا جس کا ہے اپنے مالک کو کہہ دینا، اتنی ساری بکریوں میں کہاں جان پائے گا، کہنا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ میرے بھائیو، اس چرواہے کا ایمان اور خشیت خدا، خوف الہی کو دیکھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، مالک کو تو جھوٹ بول دوں گا، ان کے سامنے سب رکھ دوں گا، لیکن اللہ کے سامنے کیا بولوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو خفیہ اور پوشیدہ، ظاہر باطن ساری باتوں کو جاننے والا ہے، اس اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ کہنا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں، چرواہے کے بارے میں معلومات کرتے ہوئے مدینہ کے اس مالک تک پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمیں آپ کی بکریوں سمیت چرواہا بھی چاہیے، منہ مانگا جو بھی قیمت ہو سکتا ہے، سارا کچھ دینے کے بعد بکریوں کو خریدتے ہیں، اس غلام چرواہے کو خرید کر کے آزاد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ بکریاں چراتے ہوئے زندگی گزارے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، تمہاری نجات کے لیے فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ جملہ ہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے۔ کیا ہمارے اندر ایسا ڈر ہے؟ اس طریقے کے خوف ہمارے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے؟ شاذ و نادر اگر کہیں مل جائے تو الگ بات ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں دلچسپی سے نہیں، نماز پڑھتے ہیں من نہیں لگتا ہے، نمازوں میں وسوسات ہیں، ہم جمعہ میں آئے ہیں، خطیب خطبہ دے رہا ہے، ہم اپنے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، مبارک جگہ پر بیٹھ کر عظمتوں کا خیال دل سے نکل گیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا عظمت جب دل میں نہیں ہے تو بنا اور چیزوں کے احترام اور آداب کی حیثیت کیا رہے گی؟ میرے بھائیوں، کئی ایک واقعات ہے اللہ رب العالمین کا ڈر دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمان اور ہمارے نوجوان جو 14-15 سال سے لے کر 25 سال تک ہے، اگر کوئی برائی ہے تو للہ فی اللہ چھوڑ دیجئے گا، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہونا ہو آپ ہی کیا، اکثریت کو لے کر کہہ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان آج کل موبائل میں یہیں سے پیسہ بھی کماتے ہیں، اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے، حرام طریقے سے بھی آج کل سب لوگ پیسہ کماتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، ڈکار بھی جاتے ہیں، اور ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کہ حرام کھا کر ہم کیا کر رہے ہیں۔ پر یاد رکھیں، حرام کا ایک نقطہ، حرام کا ایک لقمہ، ایک قطرہ آپ کے پیٹ میں جائے گا اور اس سے آپ کے جسم کی نشو نما ہوگی، آپ کے جسم کے اندر تازگی اس سے پیدا ہوگی، وہ تازگی نہیں ہے، وہ عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عین موقع پر جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ خوف کے سائے میں رہنے والے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم کے غلاموں میں سے ایک غلام نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں والد محترم کے غلاموں میں سے ایک غلام نے ایک مرتبہ کچھ کھانے کا لایا اور لانے کے بعد ابو بکر صدیق کو دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھا لیا۔ کھانے کے بعد اب وہ غلام کہتا ہے مالک جانتے ہیں آج میں نے جو آپ کو کھانے کو دیا وہ کہاں سے لایا تھا؟ سوال نہیں کیا کیونکہ برابر یہی کام کرنے والے تو اس سے کیا سوال کرنا ہے۔ کہا میں نے جاہلیت کے دور میں ایسے ہی اندازن میں نے ایسے ہی کہانت والا کام کر دیا تھا، چلتے پھرتے ایک آدمی نے پوچھا اور میں نے بتا دیا، اور جیسے ہی بتایا تھا ایسا ہوگا ویسے ہی کچھ دنوں کے بعد ہو گیا، تو اس نے ہدیتاً تحفتاً مجھے یہ کھانے کو دیا تھا جو میں نے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر دل کے اندر کس طریقے سے ہے کہ اس کو اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈال ڈال کر پیٹ سے نکالے، جب تک نہیں نکل گیا اطمینان نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کا خوف اس طریقے سے تھا۔ آج تو ہم ہزاروں کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کے تعلق سے بڑے صاف لفظوں میں کہا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ
رہے ہیں اے لوگوں جس نے مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے ایمان اپنے عقیدے اپنے عزت کی حفاظت کر لی اور جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے اس نے سب چیزوں کا سمجھوتا کر لیا اور سودا کر لیا۔ میرے بھائیو کیا ہمارے اندر رزق کو لے کر اس طریقے کا خوف ہے پایا جاتا ہے جس طریقے کے اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان پایا جاتا تھا؟ ایک ایک گناہ کو لے کر میں نے ایک ایک واقعہ لایا۔ ایک بار زنا، یہ بہت ہی شنی اور بہت ہی برا گناہ ہے۔ زنا سے بڑا آپ کیا گناہ کہہ سکتے ہیں؟ زانی کے چہرے سے روشنی اور نور ختم کر دی جاتی ہے، زانی کا چہرہ پژمردہ ہو جاتا ہے، زانی کا چہرہ لاکھ چیزوں سے وہ دھل لے، خوب میک اپ کر لے، خوب چہروں کو سجا لے، لیکن وہ خوبصورت نہیں لگتا ہے، اتنا خراب گناہ ہے۔ لیکن آج کل زنا ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے آج کل کی یہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے بچپن ہی سے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں اور اس کی طلب ہونے لگتی ہے۔ بچے کیا بوڑھے کیا شادی شدہ تک نماز پڑھنے والے لوگوں سے بھی کبھی کبھار ایسے گناہ ضرور ہو رہے ہیں، پردے میں ہیں، اللہ سے توبہ کریں۔ لیکن برابر بہت سارے آدمی اس طرح کے گناہوں کو انجام دیتے ہیں اور ڈر پیدا نہیں ہوتا، گناہ سے رکتے نہیں ہیں۔ ایک نبی گزرے تھے، بڑے پیارے نبی، بڑے خوبصورت نبی، اتنے خوبصورت نبی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج بھی خوبصورت یوسف کے اندر رکھ دی گئی تھی۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا خوف جب دل کے اندر ہو تو کیسے آدمی عین وقت پہ گناہ سے بچتا، میں خالی وہ اب تک دکھا رہا ہوں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گناہ کرنا جتنا آسان تھا، یہ زنا والا گناہ کرنا دنیا میں قیامت کی صبح تک کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کسی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بلڈنگ کی مالکن نے اتنے دروازوں کے بیچ میں لا کر اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور کیا کہتے ہوئے پیش کرتی ہیں؟ زلیخا نے کہا، دروازے کو بند کیا اور کہتی ہیں وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، کہتی میں حاضر ہوں یوسف، آ کر آپ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، توبہ و استغفار کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں عین موقع پر اس گناہ سے روکا ان کو کس چیز نے؟ وہ اللہ رب العالمین کے خوف نے روکا، اللہ رب العالمین کی ڈر نے کہ وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، مزید یہ کہ اس نے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، سارا چیز لکھا جا رہا ہے، اور جس بدن اور جس من کی خوشی کے لیے کام کا ہم کرنے جا رہے ہیں یا کریں گے، کل قیامت کے دن ہمارے سارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف ہو کر گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں کئی ایک واقعات ہیں، میں نے کہا واقعات سناتے تو سناتے ہی چلے جائیں گے میرے بھائیوں، اور واقعات سنائیں گے تو سناتے ہی چلے جائیں گے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کریں۔ یہ تو عین گناہ کے موقع پر اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اور اسی طریقے سے نبیوں نے جو عین موقع پر اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچایا وہ میں نے بیان کیا ہے، اور تمام سلف کے اندر کئی ایک واقعات ہیں جو پوری زندگی خوف کے سائے میں کس طریقے سے جیتے تھے۔ ایک دو باتوں کو رکھ کر میں اپنی بات بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو۔ ایک صحابی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بیان کیا۔ میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کروں، اتنے متقی پارسا کہ گزشتہ نبیوں کے کسی نبی کے امت میں اتنا اچھا آدمی نہیں گزرا۔ اس امت کے سب سے بہترین شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے، ہر جگہ ساتھ رہنے والے، اتنے معزز اور اتنے اعلیٰ اخلاق اور اتنے اعلیٰ تقویٰ کے پابند کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات میں اپنے مسلح پر کسی کو کھڑا کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ جنتی ہیں،
अशर मुबश्शरा में से हैं, खुलफाए राशिदीन में से हैं, कई फजीलतें हैं। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन एक चिड़िया को देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, ए चिड़िया तुम्हारे लिए बशारत हो, तुम दरख्त पर बैठती हो, उछलती हो, कूदती हो, खाती हो, पीती हो, चरती हो, तुम्हारा कोई हिसाब और किताब नहीं होगा। काश कि मैं भी चिड़िया होता तो मेरे ही साथ ऐसा मामला। ये कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया ही में जिनको नबूवत क्या कहते हैं, जन्नत की बशारत मिल चुकी है, उनके खौफ का ये आलम है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में सुने, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके शान और इनके मकाम को क्या बयान किया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके मकाम और मर्तबा को बयान करने के लिए कहा, काहे लोगों उमर की फजीलत जानना चाहते हो, जिधर से जाते शैतान भी पनाह मांगता है। ऐ लोगों तुम उमर की फजीलत को जानना चाहते हो, जब ओहद पहाड़ में चढ़ते हैं तो ओहद पहाड़ के अंदर भी जुम्बिश जारी हो जाती है। ऐ लोगों तुम उमर बिन खत्ताब के मकाम मर्तबा को जानते हो, कुरान की कई आयतें इनके राय और मशवरे पर उतर चुकी है। ऐ लोगों तुम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जानना चाहते हो, ये खुलफाए राशिदीन में से हैं और ये हौज़े कौसर में मेरे साथ होंगे, जन्नती हैं। वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके अंदर खौफ किस तरीके से पाया जाता है। वो कहते हैं, वल्लाहि लौ अन्ना ली तिलाअल अर्दि ज़हबन लफ्तदैतु बिही मिन अज़ाबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला क़ब्ल अन अराहु। कहते हैं, अल्लाह की कसम, जमीन के बराबर मेरे पास सोना होता और उस सोने को अल्लाह की राह में खर्च करके अल्लाह जहन्नम से बचने का ऑफर कर दे, मैं सारी चीजों को कुर्बान करके अपने आप को जहन्नम से बचा लूं। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमारे यहाँ ना नमाजें हैं, ना हमारे यहाँ सदक़ात व खैरात है, ना हमारे यहाँ रोजे हैं, ना हमारे यहाँ नफली इबादत है, ना हमारे यहाँ रास्तों की हिफाजत के, रास्तों के आदाब के हुकूक की पासदारी है, ना हमारे यहाँ बच्चों पर रहम है, ना हमारे यहाँ सलाम व कलाम के जरिए इबादत करने का तसव्वुर है, ना हमारे यहाँ शादी सादगी से अंजाम पाता है, कोई नेकी नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी गुनाहों से तरबतर है, कदम कदम पे गुनाह पाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी अपना मुहासबा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हमने कभी किया? क्या कभी हम बिस्तर पर सोकर कंबल से अपने चेहरे को ढांक कर ये तसव्वुर अपने दिल के अंदर पैदा किया कि अगर आज मर जाऊंगा तो क्या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा बंदा में से हूं या नहीं? क्या अल्लाह का फजल होगा भी कि नहीं? जिस दिन आपने ये तसव्वुर किया बिस्तर पर जाकर, जिस दिन सोचना शुरू कर दिया कि आज मर जाऊंगा तो अल्लाह का फजल होगा या नहीं, उस दिन से नमाज आपकी नहीं छूटेगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में सिर्फ सियाही ही सियाही दिखाई पड़ेगा, रोशनियां कहाँ नजर आएगी। ज़रूरत है मेरे भाइयों कि हम अपने अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर पैदा करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़िया को बयान करने से पहले एक सहाबी अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, सारे सहाबा के बारे में बतला रहा हूँ ताकि हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हैं और सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा आदिल हैं। उनमें अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो कहते हैं, या लैतनी कुन्तु शजरतन तुअज़द, कहते काश के मैं दरख्त होता, मैं काट दिया जाता, दरख्तों का कोई हिसाब होने वाला नहीं है। ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अंदर डर पाया जाता है। बल्कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह के नबी के डर का आलम क्या था वो तो बताऊं, लेकिन ये सुने, कहते हैं कहा लौ तालमूना मा आलमू लज़हिकतुम कलीला व लबकैतुम कसीरा। ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा, जो मैं जानता हूं अगर तुम लोग जान लो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जो मैं जानता हूं वो तुम जान लो, हंसना छोड़ दोगे, कसरत से रोओगे, सिर्फ रोना ही रोना तुम्हारी जिंदगी के अंदर रहेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या जानते थे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज पर गए, जन्नत और जहन्नम का नजारा किया, जहन्नम के वो दर्दनाक हौलनाक मनाजिर को देखा। उन मनाजिर को देखने के बाद आपने सूरतों को पढ़ना शुरू किया। आप कहते हैं फला सूरत ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, फला आयत
آیتوں نے مجھے کمزور کر دیا ہے، فلاں آیت نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے میرے بھائیوں، تو ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، داماد ہیں، 2 مرتبے کے داماد ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ انس بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تھا روتے نہیں تھے، لیکن جب کبھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ کہا جاتا تھا آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے تب آپ روتے نہیں ہیں، قبر کے معاملے میں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ۔ کہتے ہیں لوگوں، قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پاس ہو گیا آگے وہ آسانی کے ساتھ پاس ہوتا جائے گا، لیکن جو پہلے ہی پرچے میں فیل ہو جائے گا آگے اس کے لیے دشواریاں بڑھتی ہی جائیں گی۔ تو یہ دنیاوی امتحان میں ایسا ہوتا ہے، جب کوئی بندہ پہلا پرچہ خراب ہو جائے تو اس کا کانفیڈنس لیول اتنا گر جاتا ہے کہ آگے کے پرچے ایسے ہی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جب دنیا کا پہلا پرچہ اس کا اچھا چل جاتا ہے اس کا کانفیڈنس لیول، خود اعتمادی اس طریقے سے بڑھتی ہے کہ بعد کے پرچے بڑے آسانی کے ساتھ حل کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کئی ایک واقعات ہیں، کچھ باتیں چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اب بتلانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل کے اندر ہم کیسے پیدا کریں۔ غفلت کی جو زندگی گزر گئی، اللہ غفور الرحیم ہے، اتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کہتا پلٹ کے تو آؤ، سیاہی بھری زندگی کو میں روشنائی میں تبدیل کر دوں گا، پلٹ کے تو آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ آج کے بعد یہ نہیں سوچ لینا کہ اب ہمارا کیا ہونے والا۔ میرے بھائیوں، پلٹ جائیے، ساری گناہیں آپ کی ختم۔ اللہ کی طرف جب کوئی پلٹ کر آتا ہے، جس طریقے سے یہ محاورہ مشہور نہیں ہے، صبح کا بھولا ہوا آدمی شام کو آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں، اللہ کے یہاں یہی چیز ہے، بس پلٹیے، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ 99 آدمی کے قاتل کو اللہ نے معاف کیا ہے، ہزاروں گناہوں کو لے کر آئیں گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہ باتیں سننے کے بعد بھی اگر پلٹے نہیں تو اللہ جتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ رب العالمین ویسے ہی جبار ہے، اللہ رب العالمین ویسے قہار ہے، اللہ رب العالمین ایسے ہی پکڑنے میں بہت، اللہ رب العالمین عادل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنے باتوں سے ہماری طرف پلٹتا نہیں ہے، جس طریقے سے وہ رحمان و رحیم ہے ویسے وہ جبار و قہار بھی ہے، اللہ رب العالمین پکڑتا بھی ہے بہت سختی کے ساتھ۔ لہذا آج کے بعد پلٹ یہ آئیے اللہ رب العالمین کی طرف، جب آئیں گے تو معاملہ کیا ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ تو جو ڈر پیدا کیسے کرے دل کے اندر، کچھ اصول آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا، وہ بھی اخلاص کے ساتھ علم حاصل کریں گے، اخلاص کے ساتھ حاصل کریں گے تو اللہ رب العالمین کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوگا۔ علم والے تو بہت ہیں، نہیں عالم ہے، کتنے عالم ہیں، عالم ہو کے بھی بہت سارے جرائم انجام دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں علماء حضرات علم والے ڈرتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء کے یہاں بہت کوتاہیاں ہیں کہ نہیں؟ تو علم ضروری نہیں ہے، اللہ کی معرفت کا علم جو حاصل کریں گے اخلاص کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ خالی علم حاصل کر لیں گے، آج کل اس علم کو لوگوں نے اپنے کمائی کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، شہرت طلبی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو پھر خوف کہاں آئے گا؟ حدیث بھی ہے نا، نیت کی جیسی رہتی ویسا اللہ دنیا میں اس کے ساتھ نپٹا دیتا ہے، جیسی نیت۔ تو علم حاصل کریں اللہ رب العالمین کے بارے میں، شریعت کا علم حاصل کریں، اخلاص کے ساتھ جب حاصل کریں گے تو دل نرم ہوگا، اللہ رب العالمین کے بارے میں دل کے اندر اللہ کو جاننے کی طلب پیدا ہوگی، جنت و جہنم کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوگی، اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی دل اتنا ہی موم کی طرح نرم ہوتا جائے گا۔ پر دوسری چیز یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ قرآن تلاوت کرنا۔ ہم لوگ قرآن تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ختم کرنا ہے کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکی ملنے والی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکی مل جائیں گی، لیکن بتلائیے میرے بھائیوں، آج کل فون کا زمانہ ہے نا، اس لیے جو 40 سال والے ہیں، پہلے جب آپ کا بچہ ٹاٹا میں رہتا تھا، دلی میں رہتا تھا، ممبئی میں رہتا تھا، خط وغیرہ آتا تھا،
تو کیا آپ صرف یہ جان لیتے تھے بیٹے کا خط ہے اور چھوڑ دیتے تھے، یا پڑھ بھی لیتے تھے سرسری طور پر؟ تو جو بیٹے کی فرمائش خط میں ہوتی تھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ اللہ نے یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، خط ہے ہمارے نام، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اور جس طریقے سے بیٹوں کے خطوں پر غور کرتے تھے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ویسے ہی قرآن کے اوامر پر، قرآن کے نواہی پر تدبر کرنا ہے، قرآن کی آیتوں پر غور کرنا ہے، جنت و جہنم سے متعلق جو آیتیں ہیں، عذاب سے متعلق جو آیتیں ہیں، ان کو گہرائی کے ساتھ جاننا ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ جب کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ایسے لوگ جن کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہیں اور سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تدبر کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، خوف خدا حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کا ذکر اور مومنوں کا حال معلوم کیا جائے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اور جب ذکر کریں اللہ اکبر پڑھیں تو اللہ کتنا بڑا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین رحیم ہے تو کس طرح اس کی رحمانیت دنیا کے اندر پھیلی ہوئی، اس کو جاننے کی کوشش کریں، اور جتنے بھی جن جن مواقع پر جو ذکر کرنے کا حکم ہے ان ذکر کو تو پابندی سے کرنا ہے، نمازوں کے بعد دعا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جب کرتا ہے کوئی آدمی تو پھر ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب و اذہان ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ڈر دل کے اندر کیسے پیدا ہو، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کے اندر بہت سارے ظالموں نافرمان لوگوں کا ذکر آیا ہوا ہے، تو کن کن گناہوں کی وجہ سے وہ اس طریقے سے ہلاک کر دیے گئے، کن گناہوں کی پاداش میں اسے سفید ہستی سے مٹا دیا گیا، کن گناہوں کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے اسے اس طریقے کے سزا سے دوچار کیا تھا۔ کہیں وہ گناہ ہمارے یہاں تو نہیں پایا جاتا ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آخرت کی ہولناکی کا تصور دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے، میدان محشر کے اس وحشت ناک گھڑی کے بارے میں سوچنا ہے۔ میدان محشر کے بارے میں کیا کہیں؟ سورج سوانے جیسے بھی قریب آ جائے گا، اپنی روشنی اپنی تپش کو اس طریقے سے وہ پھینکے گا کہ اس کی وجہ سے انسانوں کے بدنوں سے پسینے ایسے نکلیں گے کہ تالاب اور نہروں کی شکل کو لے لے گا۔ میرے بھائیوں، آج کتنی دور پہ ہے سورج، اتنی دوری کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اس دن کی گرمی کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس تصور کے اندر دل کے اندر پیدا کریں۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں زلزلے والے دن کو لے کر سوچو، وہ بہت بڑا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ ہونے والا یہ ہے کہ اس دن مائیں اپنے بچوں کو، یہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بحیثیت انسان سب ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، ماں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ اللہ نے کہا اس دن کی سختی کا عالم یہ ہونے والا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو ضائع کر دیں گی، انبیاؤں میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ مدہوشی کے عالم میں ہوں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، نشہ کا عالم نہیں ہوگا۔ ہونے والا یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اس تصور کو پیدا کرے، جب یہ تصور آپ کے دل کے اندر آئے گا تو اللہ رب العالمین کا خوف دل کے اندر پیدا ہوگا، اور جب اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا وہیں پیدا ہوگا میدان محشر میں۔ میدان محشر میں اتنی گرمی، اتنی تپش، اتنے لوگ آدم سے لے کر آخرت تک سارے لوگ رہیں گے، باوجود کچھ لوگ اتنی بہترین سائے میں ہوں گے، اے سی سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے، ایئر کنڈیشنر روم سے اس کی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ہم 7 کو چھوڑتے ہیں، اس میں 2 کا تو ذکر، غور کریے 7 قسم کا ذکر ہے، 7 میں 2 اللہ کے ڈر والے بندے ہوں گے، خوف خدا رکھنے والے، خوف الہی کھانے والے بندے ہوں گے۔ ایک وہ جو گناہ اللہ کے خوف سے جس نے چھوڑ دیا ہوگا،
اور ایک وہ جو اللہ کا خوف دل کے اندر لے کر مسجدوں میں اپنے گھروں میں رات کی تاریکیوں میں ہاتھ کو اٹھاتا ہوگا اور اللہ کو یاد کرتا ہوگا, اللہ کی عظمت دل میں بٹھاتا ہوگا. وفازت عیناہ, آنکھوں سے روشنی جاری ہو جائیں گے. ایسے لوگ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں وہاں پر ہوں گے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اب جب موضوع جس طریقے سے لیا گیا ہے, خوف الہی کے فوائد و ثمرات نکات کے شکل میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. موضوع یہی آیا تھا میرے بھائیوں, جب کسی بندے کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پایا جائے گا, اللہ رب العالمین کا ڈر پایا جائے گا, تو اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں سے نوازے گا, اور اللہ رب العالمین بہت ساری چیزوں سے محفوظ کر دے گا. بہت ساری چیزوں سے کیا نوازے گا؟ دنیاوی اعتبار سے ایک ہی چیز کافی ہے, دنیاوی فائدہ ایک ہی بتا کے اپنے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ. اللہ فرماتا ہے جو ہمارا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے, ہم انہیں زمین کے اندر قرار نصیب کریں گے, زمین میں انہیں رہائش گاہ دیں گے, ان کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہوگا. آج ہمارے ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کے ساتھ کیسا نہیں کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو یہاں سے نکال پھینکو, مسلمان یہاں کے بوجھ ہے, مسلمان ہندوستان کے اوپر داغ اور دھبے ہیں, مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر کے حوالے کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے نشانات کو ختم کیا جا رہا ہے, مساجد و مدارس کو توڑا اور پھوڑا جا رہا ہے. سارے مسلمانوں کے وقف بورڈ پر کس طریقے سے حملے ہوئے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ, ہم تمہیں ضرور زمین میں دوبارہ آباد کریں گے. یہ کب کہا گیا تھا؟ مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہیں, مدینہ پہنچ رہے. اللہ فرماتا نہیں نہیں, اپنا میرا ڈر دل کے اندر تم نے جو باقی رکھا ہوا ہے, ان قریب تمہیں ہم دوبارہ آباد کریں گے. اور کیسے آباد کیا؟ آج تک وہ آبادی لہلہا رہی ہے, رب کی رحمتیں برس رہی ہیں میرے بھائیوں. اب یہاں جب ہم کہتے ہیں تو بولتے ہیں ارے فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اپنے آپ کو جب درست کر لیں گے, کم از کم آپ کے گھر میں کوئی آفت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین آپ کے گھر کو محفوظ رکھے گا دشمنوں سے اور بھی دیگر چیزوں سے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اخروی فائدہ یہ ہوگا کہ خوف الہی کا پابند بندہ جہنم نہیں جائے گا, جہنم نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, عینان لا تمسهم النار, عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. کہتے ہیں دو آنکھیں ان کو جہنم نہیں چھو پائیں گی. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتا ہو, ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ رب العالمین کے پہرے کی حفاظت کرتا, پہرے داری کرتا ہو فی سبیل اللہ کی. جہاد میں جانے والے لوگ ہوں, ان لوگوں کی آنکھوں کو جہنم نہیں چھو پائیں گی. اتنا بڑا فائدہ, آنکھ نہیں چھوئے گی مطلب پورا بدن محفوظ رہنے والا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں صاف فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا ڈر جس دل کے اندر ہوگا وہ دل جہنم کے اندر نہیں جائے گا. جس طریقے سے دودھ کو دوبارہ تھن میں بھرا جانا مشکل ہے, ویسے ایسے آدمی جہنم میں نہیں جائیں گے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے وہ ایک میں نے فائدہ کہا, میدان محشر میں خصوصی سایہ نصیب ہوگا. اللہ رب العالمین کا ڈر دل کے اندر جن لوگوں کے دلوں میں ہوگا, اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر داخل فرمائے گا. اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جن لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا, اللہ رب العالمین کے لیے اپنے خواہشات نفس پر پابندی لگائے گا, اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ کل قیامت کے دن ہماری جنت میں آ کر رہنے والے ہوں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو اس امید کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر مجھے سب سے پہلے اور تمام مسلیان کو اپنی طاقت کے بقدر فاتقوا اللہ مستطاعتم, جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.